الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، یہ جو سلسلہ درس قرآن ہے، اس کا آغاز ہم نے سورہ البقرہ کیا تھا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا تھی کہ ان کی اور سیدنا اسماعیل کی ذریت میں ایک نبی مبعوث ہو۔ وہ پھر دعا قبول ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہم سورہ البقرہ کی آیت 151 پہ پہنچے تھے کہ اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر اس ضمن میں ہم نے سورہ آل عمران آیت 164 کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان قرار دیا عالم ایمانی اور عالم انسانی کے لیے۔ پھر اسی ضمن میں ہم نے سورہ الجمعہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا، تو ان میں سے پہلا تھا آیات الہی کی تلاوت کرنا، نمبر 2 کتاب الہی کی تعلیم دینا، نمبر 3 کتاب الہی میں جو حکمت ہے اس حکمت سے اپنے مخاطبین کو، امت کو، عالم انسانیت کو آگاہ کرنا، اور چوتھا کام تھا تزکیہ۔ تو اب جو ہمارے دروس آ رہے ہیں رفقائے محترم، یہ آج ہم تلاوت آیات الہی تو اس کا، اور ہم سورہ النمل 27ویں سورہ جو ہے، جو 460 صفحے پر ہوگا ہمارے پاس، جو قرآن حکیم ہے 460 صفحہ، اور 92 آیت، چار سو 60 صفحہ سورہ النمل اور آیت نمبر 92، 92 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ ان جو ہے رفقائے محترم یہ عطف ہے پچھلے ان اکونا پر، یعنی یہ کنیکٹڈ ہے پچھلے ان اکونا پر، اور یہ دونوں ان جو ہیں یہ متعلق ہے امر تو فعل مجہول ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی، اس کا معنی ہے میں حکم دیا گیا ہوں، میں حکم دیا گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 1 ان اکونا من المسلمین، کہ میں اپنے آپ کو ان افراد میں شمار کرتا رہوں جو احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والے، مسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے، رضا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، میں ان کے ساتھ شامل ہو کر زندگی گزاروں۔ نمبر 2 وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور دوسرا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ اور پھر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ،
بس جو کوئی اس قرآن کی تلاوت سے ہدایت یافتہ ہو جائے گا تو بلا شبہ اس کا یہ ہدایت یافتہ ہونا یہتدی لنفسہ ہی، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام پائے گا، فلاح پائے گا، کامیابیاں حاصل کرے گا۔ ومن ضل، اور جو کوئی اس قرآن کے آنے کے بعد، اس کی تلاوت کے بعد غلط راستوں پر چلے گا، قرآن کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، گمراہیوں میں مبتلا رہے گا، تو اعلان کر دو، فقل، تو آپ اعلان فرما دیں، انما انا من المنذرین، کہ میرا کام تو میں تو ان میں سے ہوں جو بیدار کرنے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی میرا فریضہ منصب بھی آگاہی ہے، بیدار کرنا ہے، اور بیدار وہی ہوں گے جو خود چاہیں گے، تو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، انذار کرنا میرا کام ہے، اور میں وہ کر چکا تلاوت کلام الہی کی شکل میں۔ اور فرمایا وقل، اور آپ یہ بھی اعلان کریں، الحمدللہ، تمام خوبیاں، کمالات، حمد کا معنی خوبیاں، کمالات، اوصاف اعلیٰ، یہ ایک اللہ ہی کے لیے ہیں، الہ واحد ہی کے لیے ہیں۔ سیریکم آیاتہ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا، سمجھائے گا، بتائے گا، یعنی اللہ اپنے قرآن کے حق ہونے کے جو دلائل ہیں کائناتی سطح پر وہ تمہیں دکھا دے گا، سر کی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے کہ اللہ کا کلام کلام برحق ہے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، اور اس حد تک اللہ کے قرآن کی آیتیں ظاہر ہوں گی کہ عام لوگ بھی قرآن کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، بس تم لوگ قرآن کے عارف بن جاؤ گے، قرآن کی گویا معرفت جو ہے، اس کا چرچا، اس کے علوم و افکار عام پھیل جائیں گے، عالمی سطح پر قرآن حکیم کے علوم و افکار کی اشاعت ہوگی، پھیلتے چلے جائیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اس وقت جو عمل تم کر رہے ہو ان اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ اس میں آخری بات میں خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اور دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو منفی نوعیت کے اعمال کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو بشارت ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے مان تان دھن سے قربانیاں دے رہے ہو اور وہ تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا نتیجہ، انعام، ریوارڈ نہ ملے؟ اور دوسروں کے لیے دھمکی ہے کہ باز آ جاؤ، کیونکہ تمہارے اعمال پر تمہارے خالق و مالک کی نظر ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم، آج ہم اس بحث کو آگے چلانے کے لیے سورہ مومن جو ہے، مومنون 23ویں سورہ، یہ 414 صفحہ ہے، صفحہ اور 65 آیت، اور یہ اصل موضوع جو ہے یہ چلا ہے پچھلے صفحے سے 413 سے، آیت نمبر 53 سے، لیکن وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر اس وقت ہم یہ 64، 65، 414 صفحہ، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم پکڑ لیں گے، اخذنا پکڑیں گے جب ہم، مترفیہم، مترف کا عام ترجمہ کرتے ہیں آسودہ حال، لیکن مترف کا اصل معنی ہے دوسروں کی کمائی پر پلنے والا، کرے کوئی اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ کوئی چھین لے جائے، تو غاصب، قابض، دوسروں کی محنت پر قبضہ کرنے والے، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے استحصالی طاقتیں، تو جب ہم مجرمین کو پکڑیں گے، اور پکڑ کی صورت کیا ہوگی؟ بالعذاب،
عذاب کی شکل۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اذا ہم، تو جب ہم ان کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یجعرون، جعرا اس کا معنی ہوتا ہے گائے یا بھینس کا، اور گائے یا بیل جو ہے نا جو آواز نکالتا ہے اس آواز کو جعر کہتے ہیں، اور پھر اس کا معنی ہوا چیخنا، چلانا، واویلا کرنا۔ تو جب ہم ان کو پکڑیں گے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور حکم ہوگا لا تجہروا کہ یہ چیخنا چلانا بند کر دو، الیوم آج کے دن، انکم منا لا تنصرون۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا چیخنا چلانا ہے یہ کوئی تمہیں مدد نہیں پہنچائے گا۔ انکم بلا شبہ تم، منا ہماری جانب سے، لا تنصرون اس چیخنے چلانے سے تمہیں کوئی مدد، کوئی نصرت حاصل نہیں ہوگی، تو مجرم ہو۔ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں تمہیں یا انہیں مدد حاصل نہیں ہوگی، اور کیا جرم ہوگا ان کا کہ جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے، عذاب میں پکڑیں گے۔ اگلی آیت فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ یہ ہے جرم رفقۂ ملک، اور اس جرم کو آپ دیکھیں گے تو آج یعنی ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبے ہوئے، فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی میری آیتیں۔ گویا کہ اس عذاب کے ماحول سے پہلے ایسے لوگ اس امت میں موجود رہیں گے کہ جو امت پر اللہ کی آیات پڑھیں گے، اللہ کی آیات، اللہ کا کلام، یعنی انسانی قصے کہانیاں نہیں، انسانی روایات نہیں، انسانی تصنیفات نہیں، بلکہ اللہ کا خالص کلام، اللہ کی خالص آیات پیش کی جائیں گی ان پر۔ تو لازمی بات ہے کوئی پیش کرنے والا گروہ ہوگا، کوئی جماعت ہوگی جو خالص قرآن پیش کرے گی۔ تو گویا خالص قرآن، اس کی آیتیں جب تمہارے اوپر پیش کی جاتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم مجرم وہ لوگ ہو کہ تم کیا کرتے تھے؟ فَكُنْتُمْ پس تھے تم کیا؟ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، عقاب عقب کی جمع رفقائے محترم، عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، اور عقاب کسی کی گزشتہ نسل یعنی اسلاف جن کی آج ہم اولاد ہیں۔ تو تم ہماری ان آیتوں کو نون کاف صاد ناقصہ، نقص کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز پر پیش کرنا، اور اگر وہ معیار کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا، یعنی اس سے ہٹ جانا، بیک آؤٹ ہو جانا۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے تھے؟ تم ہماری آیتوں کو اپنے باپ دادا پر پیش کرتے تھے، باپ دادا، ان کی روایات، قصے، کہانیاں، تصورات، اور اگر وہ آیتیں باپ دادا کے تصورات سے فٹ نہیں بیٹھتی تھی تو تم ان آیات الہی کو قبول نہیں کرتے تھے، بیک آؤٹ ہو جاتے تھے۔ یعنی معیار حق و باطل تمہارے ہاں اسلاف تھے، باپ دادا، مذہبی پیشوا، ان کی روایتیں، قصے، کہانیاں، جبکہ دین سارے کا سارا کلام الہی اس پر مبنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے، قرآن پر بیس ہے، قرآن سے سمجھی گئی ہے۔ امام شافعی جس طرح فرماتے ہیں السنۃ مستنبۃ من کلام اللہ، کہ سنت رسول جو ہے وہ اللہ کے کلام سے مستنبت کی گئی ہے، اخذ کی گئی ہے، انڈرسٹینڈ کی گئی ہے۔ تو دین کا اصل ماخذ جو ہے اول درجے میں اللہ کا کلام ہے۔ تو تمہارا جرم یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی تھیں تو آیات الہی سے تم دین نہیں اخذ کرتے تھے، عقائد و اعمال اخذ نہیں کرتے تھے، بلکہ باپ دادا کی روایتیں، قصے، کہانیاں، اور اگر وہ اللہ کی آیات ان پر فٹ نہ بیٹھیں تن کے سو،
تو تم کتاب الہی کو، اس کی آیات کو قبول کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے، واپس لوٹ جاتے تھے جس طرف سے آئے. اور فرمایا مستکبرین. یہ مستکبرین جو ہے رفقائے محترم، یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا قرار دیتے ہوئے، اپنی بڑائی کے خناس میں مبتلا ہوتے ہوئے. یعنی تم نے اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھ لیا تھا، تمہیں اپنے بارے میں بڑا ہونے کا احساس ہو گیا تھا. بھئی اللہ اکبر، دن رات کہنا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر مان کر اللہ کے کلام کی کبریائی کے لیے کھڑا نہ ہونا، اللہ کے دین کو اکبر نہ قرار دینا، یہ منافقت ہے. فرمایا کہ تم مستکبرین، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنی چدراہٹوں کا اپنے فرقہ وارانہ جو عقائد، نفسیات، منصب، ان کو بلند کرنا، اللہ کے کلام کی جگہ پر انسانی کلام کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، تو یہ تمہاری یعنی اصل بیماری ہے. اور اگلی بات کیا فرمائی رفقائے محترم؟ بہی سامرن تحجرون. بہی کا جو مرجع ہے وہ کلام الہی. تو تم کلام الہی کو، قرآن کو تم نے کیا بنایا رفقائے محترم؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سامر، سین میم رے، سمر. سمر کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی، قصے کہانیاں بیان کرنا، دل لگی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، خوش گپیاں کرنا. بہی سامران، تم نے کلام الہی کو قصوں کی کتاب، کہانیوں کی کتاب، دل لگی کی کتاب، دوسروں کو ثواب پہنچانے کی کتاب، چومنے چاٹنے کی کتاب، حلف اٹھانے. سامر، سامر کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں کہ جس میں کتاب الہی کی اعلیٰ برتر حاکمانہ پوزیشن نہ ہو، بلکہ کس سے کہانیوں کی کتاب. تو آج ہمارا ذہن بھی ہر بات میں یہی ہو گیا ہے کہ قرآن کی یہ آیت، اس کا فلاں شان نزول ہے، فلاں آیت اس کا فلاں شان نزول ہے. تو آیات الہی کو مقید کر دیا ہے رفقائے محترم ہم نے کس کے ساتھ؟ شان نزول. قدم قدم پر شان نزول، اور وہ بھی کس کا؟ واقعی کا، قلبی کا. اور واقعی قلبی ضحاک ابن مظاہم، کہ جن کے بارے میں خود محدثین کہتے ہیں اقذب القذابین. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر آیت کو شان نزول کے ساتھ، اور پھر شان نزول کے بعد یہ کہہ دینا بھئی یہ تو ان سے متعلق ہے، آج ہم سے متعلق نہیں ہے. تو اس ضمن میں شاہ ولی اللہ اپنی چھوٹی سی کتاب لیکن قدر و قیمت سے انتہائی بڑی، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس میں لکھتے ہیں انا اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان نزول، کہ قرآن فہمی کے راستے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو تصور ہے وہ شان نزول ہے. کیونکہ شان نزول کے اس تصور سے قرآن کی عالمگیریت اور دوامیت ختم ہو جاتی ہے. قرآن علم اور عمل کا موضوع نہیں رہتا، بلکہ ماضی کی ایک کہانی ہے، قصہ ہے، ماضی کے کچھ واقعات ہیں، اور یہی کفار کہتے تھے اساطیر الاولین. تو یہ مجرموں کا نقطہ نظر کیا تھا قرآن کے بارے میں؟ سامرن. اور آگے فرمایا تحجرون. تحجرون، حجر کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں رفقائے محترم. ایک تو جانور کو اس انداز میں کھیت میں چھوڑ دینا کہ اس کے اگلا جو گلا ہے، اس گلے کی جو رسی ہے وہ پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی ہے کہ اب وہ گلا گھوڑا آپ کی گرفت سے، احاطے سے، کھیت سے بھاگ نہ سکے. اور دوسرا اس کا معنی جب وہ آپ باندھ دیں تو اسے چھوڑ دیں، جدھر چاہے منہ اٹھا کر چلا جائے. تو یہ تحجرون کیا ہوا کہ ہر گروہ اور فرقے نے اللہ کے کلام کو اپنی اپنی روایات، قصے، کہانیاں، پس منظر، اس کے ساتھ کلام الہی کو باندھ رکھا ہے. اس کا آزاد و خود مختار ہونا، حاکمانہ حیثیت میں ہونا، وہ باقی نہیں رکھا. اور دوسرا یہ کہ اب ان آیات الہیہ کو ماضی کی میراث بنا کر،
ماضی کے ساتھ اس کو وابستہ کر رکھا ہے، حال کے ساتھ، میرے اور آپ کے مسائل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے رفقاء محترم وہ جرم کہ جس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انکم منا لا تنصرون، کہ تمہارے لیے ہمارے ہاں کوئی مدد نہیں ہے۔ اور اب اگلی ایک اور مجرمانہ ذہنیت کیا فرماتے ہیں؟ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ فرمایا بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ، یہ جو مجرم ہیں، انہوں نے قول پر، کلام الہی پر تدبر نہیں کیا؟ یعنی یہ کلام الہی پر تدبر نہ کرنے کے یہ سارے نتائج ہیں۔ کلام الہی پر جب تدبر نہیں کریں گے، اسے سوچ سمجھ کر اپنا ایمان اور امام نہیں بنائیں گے تو یہی ہوگا۔ فرمایا انہوں نے تدبر نہیں کیا، تدبر نہیں کرتے، صرف پڑھنا نہیں، تدبر، کہ انہوں نے قول الہی پر تدبر نہیں کیا۔ اور تدبر کیوں نہیں کیا رفقائے محترم؟ تدبر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تدبر سے ان کے پاس وہ چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کہ کہیں تدبر سے ہم ان نتائج تک نہ پہنچ جائیں کہ جن تک ہمارے باپ دادا نہیں پہنچے تھے۔ یعنی تدبر فی القرآن سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں تدبر فی القرآن سے ایسی باتیں، ایسی حقیقتیں، ایسے عقائد اعمال سامنے نہ آ جائیں کہ جو باپ دادا کے ہاں تو ملتے نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ دادا کو چھوڑنا پڑے، اکابر کا راستہ، اسلاف کا راستہ، اس میں اگر قرآن میں ٹائی پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ باپ دادا سے ہٹنا پڑے۔ یہ وہ مخمصہ ہے، المیہ ہے کہ جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اور اگلی بات کیا فرمائی رفقائے محترم؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ فرمایا کہ اسی تدبر فی القرآن کے فریضے سے غافل ہو جانے کے نتیجے میں فرمایا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول، ان کے پاس رسول کی معرفت نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ رسول کو کس چیز نے رسول بنایا رفقائے محترم؟ کلام الہی نے۔ کلام الہی کا نزول تھا کہ جس نے رسول کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، قبل قرآن، بعد قرآن۔ اور قرآن کے آ جانے کے بعد آپ نے جسم، جان، مال، منال، عزت، آبرو جو کچھ تھی وہ اللہ کے کلام پر قربان کر دی۔ ہر مخالفت سے، ہر مزاحمت سے اس کا مقابلہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ بھلا یہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو بھی نہیں پہچانا، رسول کی معرفت حاصل نہیں کی۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ رسول کے باب میں، رسول کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو رسول کی شان کے خلاف ہیں، مقام اور مرتبے کے خلاف ہیں۔ یہ جو رسول کی معرفت حاصل نہیں کی رفقائے محترم، اور بہکی باتیں، فہم لوگ منکرون، بہکی باتیں کرتے ہیں ذات رسالت کے باب میں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم اگر ہم سورہ یوسف آیت نمبر 59، یہ 291 صفحہ ہے، رسول کی معرفت کیا ہے اور رسول کی معرفت کے نہ ہونے سے جو انکار کی کیفیت ہے وہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے صاحب ہم تو رسول کو پہچانتے ہیں، رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ معرفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ 291 صفحہ، 291 291 12ویں سورہ آیت نمبر 58 58 ارشاد الہی ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ دیکھیے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے چل کر یوسف علیہ السلام کے حضور میں پیش کیے گئے۔
آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے، فدخلوا علیہ، اور ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. تو اب کیا فرمایا؟ فعرفہم، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو ان بھائیوں کو پہچان لیا. یعنی وہ پردیسی مسافر جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، ان کی ظاہر حیثیت کیا تھی کہ وہ پردیسی تھے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اجنبیت کا ان کے اوپر غلبہ تھا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ جو بھائی تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے منکر تھے. اب منکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے وجود کا انکار کر رہے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہے. یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ عزیز مصر کے طور پر دیکھ رہے تھے، وہ مصر کے حاکم کے طور پر دیکھ رہے تھے. لیکن جو آپ کا اصل مقام تھا ان کے حوالے سے کہ وہ ان کا بھائی ہے، ان کا بھائی ہے اور باپ کے حوالے سے ان سے وہ رشتہ رکھتا ہے، اس رشتے کا انہیں ادراک نہیں تھا. تو معرفت کیا ہے رفقائے محترم؟ کسی چیز کی صرف اپیرنس نہیں، ظاہر نہیں، جسم نہیں، بلکہ جسم کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، منصب ہے، سٹیٹس ہے، اس کی جو نیچر ہے، ماہیت ہے، اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے. نہ جاننے کا نام انکار ہے. انکار کا معنی ریفیوز کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا معنی اگر ہم کریں گے تو اگنورینسی، یعنی کسی چیز کی جو نیچر اور ماہیت ہے اس سے آگاہ نہ ہونا. اب یہ 414 صفحے پر ہم تھے. یہ جو صورت حوال ہے رفقائے محترم، یہ کس طرح پیدا ہوئی ہے؟ یہ 413 صفحے پر 413 صفحہ آیت نمبر 52، 413 صفحہ. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یہاں دیکھیں رفقائے محترم، انبیاء مختلف آئے، موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، انبیاء مختلف بہت سارے. لیکن خطاب کیا فرمایا جاتا ہے؟ اِنَّ هَٰذِهِ، بلا شبہ یہ، اُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام نبیوں کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی امت قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ تمام امتوں کا ایک امام ہے، اور وہ امام کیا ہے؟ کلام الہی. یعنی اصل امام کلام الہی ہے. کلام الہی کی اساس پر چونکہ ہر امت قائم ہوئی، وہ کسی بھی نبی کی کیوں نہ امت ہو، تو اس لیے کلام الہی کے امام ہونے کی وجہ سے تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت قرار دی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ، کہ وہ کلام دینے والا میں تمہارا اکلوتا رب ہوں. تو رب بھی ایک، اس کا کلام بھی ایک، لانے والے بہت سے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ امت بھی ایک ہو. تو فرمایا انا ربکم فاتقون، پاس تم میرا تقوی اختیار کرو، میرے سامنے پیشی اور حاضری جو ہے اس کے احساس سے اپنا قبلہ صحیح کرو، احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو باز کرو، روکو. آگے فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے، قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے، امرہم، اس امر، حکم، دین، کلام کو جو انہیں اللہ نے دیا تھا، بینہم، اپنے مابین، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، جدا جدا، الگ الگ،
اب پہلی امتوں نے تو رفقائے محترم اللہ کے کلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہم نے کلام الہی کو ٹکڑوں میں اس معنی میں تو تقسیم نہیں کیا، اگرچہ اس کے پارے بنا لیے، پاروں میں تقسیم کر لیا، اور پاروں کی یہ تقسیم کوئی الہی تقسیم نہیں ہے، رسولی تقسیم نہیں ہے، الہی تقسیم تو صرف صورتوں اور آیتوں کی ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ کتاب کی۔ تو فرمایا ہم نے کیا کیا رفقائے محترم، ہم نے کلام الہی کو حصوں بخروں میں نہیں بانٹا، بلکہ کلام الہی کو غلاف میں بند کر کے بالکل حفاظت کے ساتھ سر کے اوپر رکھ دیا۔ کلام کو بانٹا نہیں ہے، تقسیم نہیں کیا، ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ بڑے احترام کے ساتھ اسے اپنے سروں سے اوپر طاقتوں میں، غلافوں میں، اونچے مقامات پر رکھ دیا۔ اب جب کبھی کوئی وقت آئے گا تو چون چاٹ لینے نکال لے وہاں میں۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے اللہ کے امر کو اپنے مابین، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جتنا دین کا حصہ، کتاب کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ آ لگا، اسی پر وہ مگن ہو گئے، اسی میں لٹو ہو گئے، بس اسی میں مگن ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، فرمایا کہ یہ جو مدہوشی کے عالم میں مست ہیں، کچھ وقت کے لیے ان کو آپ ان کی مدہوشی میں پڑا رہنے دیں، اور آپ اپنا تعلیم کا، تربیت کا، اپنی جماعت میں جو کام ہے اس کو انجام دیں۔ یعنی ان افراد کو نکالنے کے لیے جماعت درکار ہے۔ تو اگر اہل ایمان جماعت تیار نہ ہو اور بھیڑوں کے چھتے میں اس طرح ہاتھ لگا دیا جائے تو بات کیسے چلے گی؟ فرمایا کہ پہلے مرحلے میں آپ تربیت کے عمل سے گزریں اور اپنے پاس ایک جماعت تیار کریں منذرین کی، اس وقت تک ان کو دعوت تو دیں لیکن ان سے زیادہ الجھنا جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اَیَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، فرمایا کہ آگے سے وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر ہم راہ راست پر نہ ہوتے تو ہمیں یہ اتنے بڑے جو کارخانے مل گئے ہیں، ملیں مل گئی ہیں، جائیدادیں مل گئی ہیں، اور پاکستان آنے کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو گئے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہ ہوتے، مقبول نہ ہوتے، تو یہ اتنا جو مال و دولت کی ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں ہمارے اکابر مشائخ اسلاف اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ فرمایا اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے انما، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں، نُمِدُّهُمْ، کہ جو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ملٹی پلائی کرتے چلے جا رہے ہیں، من مال و بنین، ان کے مال کو بھی اور بیٹے بیٹیوں کو بھی، مال میں بھی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بینک بیلنس میں، اور بچے، بیویاں، پوتے پوتیاں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ گمان کرتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم تو ان پر اپنے انعامات کی بارش کر کے نیکیوں میں ان کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل لا یشکرون، فرمایا یہ احمقوں کا گروہ ہے، اس نے یہ غلط گمان کر لیا کہ جب کسی کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، کارخانے آ جائیں تو وہ عند اللہ بھی مقبول ہے۔ یعنی مال و منال کا مل جانا حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر یہ کسی کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ مال کی کمی یا اس کے مردود ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگلی آیات میں مقبول کون ہے، مردود کون ہے، مقبولان بارگاہ الہی اور بارگاہ الہی سے مردود، یہ دو گروہ جو ہیں رفقائے محترم، ان کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، یہ بارگاہ الہی میں مقبول افراد، مقبول جماعت، اس کا بیان ہو رہا ہے۔
فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ کہ ہم من خشیت ربہم مشفقون، کہ جو اپنے رب کے سامنے جو پیشی ہے، حاضری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو اس حساب کتاب سے جو افراد ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں، مشفقون، جن کے اوپر ہر وقت نفسیات خشیت کی ہے، بندگی رب کی ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، عارضی طور پر آئے ہیں، کل کو پیشی ہے، تو پیشی آخرت کو سامنے رکھ کر جو اپنا نظام چلاتے ہیں، نمبر ایک یہ پہلا وصف۔ نمبر دو، والذین هم بآیاتہم ربہم یؤمنون، نمبر دو جن کا اپنے رب کی آیتوں پر یقین کامل، ایمان یا یقین کامل، کہ کسی کو باپ دادا کی روایات پر ہے، اپنے قصے کہانیوں پر ہے، پوتھیوں پر ہے، اپنے اکابر اور اسلاف کے قصے کہانیوں پر وہ ریجھ رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا یقین کرتے ہیں جس طرح یقین کرنا چاہیے، اور جب یقین کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ان آیات پر چلیں گے، ان کے مطابق ڈلیں گے۔ تو جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنا اور ان کے مطابق ڈھلتے ہیں، یہ دوسری چیز۔ فرمایا والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ کسی طرح کا شرک کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم دو آیتیں، سورہ روم 30ویں سورت آیت نمبر 32 اور سورہ الانعام 6 سورہ آیت 159، فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دی ہے، اور فرقہ پرست جب کوئی امت ہو جائے تو اس کا اور نبی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب فرقہ پرستی آ جائے گی تو اس امت کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ سورہ النساء آیت نمبر 72، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور فرقہ پرستی کو قرآن حکیم نے شرک قرار دیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 32، فرقہ سازی، فرقہ نوازی، فرقہ بازی، یہ تمام چیزیں کلام الہی کے حوالے سے شرک۔ تو جو لوگ شرک نہیں کرتے، یہ تیسری چیز۔ نمبر 4، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اگلا وصف ان کا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، مال و منال دیا ہے، عزت و آبرو دی ہے، تو مال، جان، عزت و آبرو اس مالک الملک کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کے کلام کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے کلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے والے، اس کے کلام کو سربلند کرنے کے لیے اپنے مال، اسباب لگانے والے۔ اور آگے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ یہ جو وجل ہے یہ جانا ہے، لوٹنا ہے، تو لوٹنے کا ڈر، لوٹنے کا احساس، اللہ کے حضور میں پیشی، یہ ہے اصل بات۔ تو جب ان کو اللہ کے حضور کا کھٹکا ہے، پیشی ہے، اور پیشی کا یقین ہے، تو ان کی زندگیاں بھی کھٹکے اور خدشے کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، بلکہ دوسروں سے سبقت لے جائیں گے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اللہ کے کلام کے لیے، خدمت کے لیے بازی لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، دوسروں کو اعلیٰ نمونہ قائم کرنے والے دوسروں کے لیے۔ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ جو اللہ والے ہیں، فرمایا کہ یہ اور یہ کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق
جو اللہ تعالیٰ نے اسے استعداد اور صلاحیت دی ہے، اسی استعداد و صلاحیت کے حوالے سے اللہ کے حضور میں جواب دے۔ کسی کے پاس کم استعداد ہے، وہ کم استعداد سے اللہ کا کام کرے، زیادہ والا ہے تو زیادہ ان اعمال کو انجام دے۔ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ کتنا کسی کو کرنا چاہیے، کتنا نہ کرنا چاہیے، فرمایا اس کے لیے ہمارے ہاں ایک کتاب ہے۔ تو عام طور پر تو اس کا معنی نامہ اعمال لیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اللہ کے ہاں ہے جو بولتا ہے، لیکن مجاہد کہتے ہیں کہ حاضل کتاب و کلام اللہ ینطق علیکم بما تحرمون و بما تحللون، کہ یہ کتاب دراصل کلام الہی ہے جو امت کو بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی امت سے کیا مطلوب ہے کیا مطلوب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کتنا کریں کتنا نہ کریں، اجالے میں کریں اندھیرے میں کریں، پبلک میں کریں یا خفیہ کریں، تو کتنا دیں کتنا نہ دیں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آئی ہے، یعنی کلام الہی، تو ہمارے ہاں سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ وہ کلام کیسا کلام ہے رفقائے محترم؟ ینطق، یہ اللہ کا کلام کلام ناطق ہے۔ ایک امت کا فرقہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تو ساقط ہے، صامت ہے، اور وہ امام جو ہے وہ ناطق ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کلام الہی کلام ناطق ہے اور کلام اصل ہے، امام اصل امام اللہ کا کلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس امام کے ماتحت امام ہیں، اصل امام اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمارے ہاں سے آنے والی ایک کتاب ہے جو بولتی ہے، یعنی کو بولنے والی کتاب ہے، اور کیسی کتاب؟ بالحق، اور اس کا ہر نطق جو ہے حق پہ مبنی ہے، ہر فیصلہ حق پہ مبنی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اگر اللہ اپنے اس کلام سے لوگوں کو آگاہ نہ کرتا، اپنی منشا اور مرضی سے پردہ نہ اٹھاتا، تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ ظلم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس لیے نازل کیا تاکہ بندوں پر کسی درجے میں بھی ظلم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کلام الہی میں جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں کسی پر کسی طرح کے ظلم کا کوئی امکان نہیں۔ آگے فرماتے ہیں بال قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ فرمایا کہ یہ تو ہے اہل ایمان کا، سابقون کا، اللہ کی رضا پہ چلنے والوں کا تو یہ حال ہے، لیکن ان کے برعکس ایک دوسرا گروہ ہے، دوسرا گروہ۔ وہ دوسرا گروہ کون سا ہے رفقائے محترم؟ جس میں آج اکثریت اس امت کی شامل ہے۔ فرمایا بلکہ ان کے قلوب و اذہان، ان کے قلوب و اذہان تو کس طرح ہیں؟ فی غمرۃ من ھذا، یعنی لیکن ان کے دل دماغ وہ کیا ہے؟ غمرہ میں ہیں۔ غامارہ یغمرو، کسی چیز کو چھپا دینا، چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ انہوں نے تو اپنے قلوب و اذہان کو اللہ کے کلام کی جانب سے کلی طور پر ڈھانپ لیا ہے، الگ تھلگ کر لیا ہے، کلام الہی کو غلاف میں باندھ کر کے اونچا رکھ دیا ہے۔ تو ان کے قلوب کلام الہی کی جانب سے پردوں میں ہیں، کوٹ میں ہیں، حجاب میں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیسے اعمال ہیں؟ اعمال من دون ذالک، یہ امت ایسے اعمال کر رہی ہے جو کتاب الہی سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی کلام الہی کیا کہتا ہے اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ جشن،
یہ پتنگ بازی یعنی پتنگ بازی، تاریں الجھ رہی ہیں، بجلیاں بند ہو رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، تو یہ وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے اعمال کیا پوچھو ان اعمال کے بارے من دون ذالک، وہ تو اس کلام الہی پر پورا ہی نہیں اترتے، کیونکہ کلام الہی کو امام ہی نہیں مانتے، کلام الہی کو معیار ہی نہیں مانتے، کلام الہی کو میزان ہی نہیں مانتے۔ تو سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو میزان، اسکیل، ترازو قرار دیا ہے، اور اسی ترازو کے مطابق میرے اور آپ کے اعمال قیامت میں تولے جانے ہیں۔ رفقائے محترم، اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ جو اعمال قیامت میں جس ترازو پر تولے جانے ہیں رفقائے محترم، وہ ترازو آج مجھے اور آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اپنا وزن کر لو، اعمال کا وزن کر لو، کھوٹا اور کھرا پہچان لو، کھرا پن پیدا کرو، کھوٹا چھوڑ دو۔ یہ میرے اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہے رفقائے محترم۔ کیا فرمایا؟ اور ان کے اعمال تو اس کلام الہی سے بہت بڑے، بہت گھٹے ہوئے، اس معیار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور ہم لہا عاملون، اور وہ بھاگم بھاگ اندھا دھند طریقے سے دوڑ لگی ہوئی ہے ایسے اعمال کی جو کلام الہی پر پورا نہیں اتر، لیکن وہ بھاگم بھاگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو رفقائے محترم بات ہے، اس ضمن میں 417 صفحہ دیکھیں، 417 صفحہ، صفحہ آیت 101، وہ جو وہاں فرمایا تھا انکم منا لا تنصرون، تمہیں کوئی مدد نہیں مل سکتی، اسی کا ایک اور نقشہ کھینچا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا بگل بجے گا، پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس سورہ اسرافیل کا، قیامت کے بگل کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رشتے ناطے ختم، فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ ناطہ نہیں ہوگا۔ یہ کس کا باپ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کی بہن ہے، یہ ماں باپ کے مادی رشتے تمام کے تمام، ان کی کوئی قیمت، کوئی سوال، فلا انصاب بینہم، کوئی نسب ان کے بین نہیں ہوگی، ولا یتساءلون، نہ ہوگا، اور اگر کوئی پیش کرنا چاہے گا حساب کی گھڑی تو اسے زیر حساب نہیں لایا جائے گا، کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کون کس کا بیٹا ہے۔ اور سورہ جو معارج ہے، حاقہ ہے، فرمایا بھاگیں گے باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، تو فرمایا کہ اس کو زیر بحث بھی نہیں لایا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جن کا تو نیکیوں کا پلڑا قرآنی معیار اس پر زیادہ کمائی کی انہوں نے کلام الہی کے مطابق، وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو میزان الہی پر تولا ہی نہیں، کبھی میزان الہی پر پیش ہی نہیں کیا، میزان الہی کے ترازو جو ہیں، باٹ جو ہیں، وہ باٹ، وہ ترازو، وہ پلڑے، اس میں کبھی آپ کو ڈالا ہی نہیں، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہوں گے، خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جو کھو بیٹھیں گے اپنی ذات، مال و منال، عزت و آبرو، اور فی جہنم خالدون، اور ان کے لیے حکم ہوگا ان کو لمبی مدت کے لیے جہنم کی طرف جانے کا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور فرمایا تو اس جہنم کی جو آگ ہوگی، اس کی جو لپٹیں، جو اس کی لپٹ ہوگی، وہ لپٹ ان کے چہروں کو کالا کر دے گی، یعنی چہروں کے اوپر کالک، سیاہی، حسرت، ندامت، وہ غالب آ جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا رفقائے محترم؟ یہ الفاظ ہیں،
الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، فرمایا کیا تم وہ نہیں ہو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پیش نہیں کی جاتی تھی؟ یعنی میری آیتیں پیش کرنے والا گروہ موجود تھا جو تمہیں میری آیتیں سناتا تھا، لیکن تم میری آیتوں سے رہنمائی لینے کی بجائے روایات سے رہنمائی لیتے تھے، باپ دادا کو امام مانتے تھے، اسلاف اور مشائخ کو۔ کیا تم وہ نہ ہو کہ پیش کی جاتی تھی تمہارے اوپر میری آیتیں، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور اگر چھوڑنے کا وقت آتا، ٹائی پڑتی تھی روایت اور آیت میں، تو آیات چھوڑ دیتے تھے، تو تم اللہ کی یا میری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، فالسیفیکیشن کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم یہ بات آگے چلی آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ قالوا، آگے سے یوں کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے پروردگار عالم، یہاں آ کر آنکھیں کھلی اور پتہ یہ چلا کہ بلا شبہ غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی۔ عام ترجمہ اس کا ہم بدبختی کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ بخت خوش بخت اور بدبخت، جس سے یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے کچھوں کو، بعضوں کو خوش قسمت پیدا کی ہے، بعضوں کو بدقسمت پیدا کی ہے، تو یہ قسمت کا تصور غیر قرآنی ہے۔ شکوہ، شقا شین کاف، یہ اصل میں ہوتا ہے مسافر کا زاد راہ، جو ہے زاد راہ، وہ لے ہی نہ اور سفر پر چل نکلے، اور راستے میں زاد راہ کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا گھوڑا اونٹ کھو بیٹھے اور مزید آگے چل کر اپنی جان کو کھو بیٹھے۔ تو شکوہ کا معنی ہے زاد راہ سے، یعنی جو پراپر وسائل اور اکوپمنٹ ہے اپنے آپ کو مسلح کرنا، وہ نہ کرے۔ تو یہ ہمارا رجحان کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، اللہ کی کتاب سے آراستہ نہ کیا، یہ مینٹیلٹی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور آج آ کر پتہ چلا کہ ہم تو قوم ضال تھے، بدرا قوم تھے، ہم نے آپ کا اللہ راستہ چھوڑا ہوا تھا۔ یعنی وہاں جا کر اعتراف کریں گے کہ کنا قومن ضالین، کہ ہم تو ضال قوم تھے، بدرا، اللہ کا راستہ بھولے ہوئے، چھوڑے ہوئے۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار عالم اس صورتحال سے ہمیں نکال لے، نکال لے اس صورتحال سے ہمیں دنیا میں جانے دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، فرمایا وہ کہیں گے پروردگار عالم دنیا میں جانے دے ایک دفعہ، اگر دنیا میں جا کر پھر دوبارہ ہم آپ کے قرآن سے منہ موڑیں، آپ کے کلام سے منہ موڑیں، تو یقیناً ہم پھر ظالم شمار کیے جائیں گے۔ ایک چانس ہمیں آپ دے دیں، ایک دفعہ دنیا میں جانے دیں، پھر ہم تمام یہ گمراہیاں اپنے اوپر سے دور کر دیں گے۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ جواب ہوگا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، ارشاد الہی یوں نازل ہوگا، فرمایا لَخْسَئُوا فِيهَا، کہ اسی حالت کے اندر ناکامیوں اور نامرادیوں میں جیو، رہو، مبتلا رہو، نکلنے کا کوئی اب امکان نہیں ہے۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور اس موضوع پہ آئندہ کے لیے بات مت کرنا، یہ موضوع زیر بحث مت لانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے رفقائے محترم؟ آگے فرمایا انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین،
اللہ قیامت کے دن ان جہنمی مجرموں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہو کانا فریقم من عبادی، کہ بلا شبہ میرے بندوں میں بس ایک گروہ تھا، عبادی میرے بندوں میں فریق ایک گروہ تھا، نجات یافتہ گروہ۔ رفقائے محترم، اگر یہ ایک آیت ہی ہمارے ذہن میں اتر جائے تو دین اور دنیا کی تمام سعادتوں اور کامرانیوں کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فریق کی پہچان کرائی ہے، اللہ والا فرقہ، اللہ والا فریق، اللہ والا گروہ کون سا ہے؟ اب تو ہر ایک کہتا ہے ہم ناجی ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں۔ اللہ بھی تو کہے کہ تم نجات یافتہ ہو۔ اللہ کس کو اپنا گروہ کہہ رہا ہے رفقائے محترم؟ اور قبل از وقت کہہ رہا ہے، قیامت سے پہلے ہمیں بتا رہا ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور ہمیں کامیاب کرنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ انہو کانا فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا، ایک فریق، ایک جماعت، ایک جتھا۔ کیسا جتھا تھا رفقائے محترم؟ یقولون، یہاں یقولون سے مراد ہے ینادون، جو ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، علل اعلان کہتے تھے، منادی کرتے تھے۔ کیا منادی کرتے تھے؟ ربنا آمنا، اے پروردگار عالم ہم آپ کے کلام پر ایمان لے آئے، ہم نے آپ کے کلام کو اپنا امام بنا لیا۔ یا آمنا جو ہے مائدہ میں آمنت آمنا بما انزل، جو آپ نے نازل کیا اپنا کلام ہم اس کو مان چکے۔ پروردگار عالم ہم نے آپ کے قرآن کو مان لیا، امام بنا لیا، پیشوا بنا لیا۔ فاغفر لنا، پروردگار عالم ہم کمزور ہیں، عاجز و ناتواں ہیں، ہمیں قوت و طاقت عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ مشرکین کے ماحول میں، مجرمین کے ماحول میں تیرے کلام کی منادی کرنا ایک مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ فاغفر لنا، پروردگار عالم ہماری حفاظت فرماتے رہیں، ہماری حفاظت فرمائیں۔ وارحمنا، ہمیں مادر مہربان کی طرح اپنے آغوش رحمت میں رکھیں۔ وانت خیر الراحمین، اور ہم ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف تیرے بنے ہیں، تیرے کلام کے وفادار ہیں۔ ہماری وفاداری کا مرکز قبلہ تیرا کلام اور امام۔ ہم انت خیر الراحمین، تمام رحم کرنے والے، ماں باپ استاد سب سے بڑھ کر ہے پروردگار عالم، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ یقولون سے مراد منادی کرنا ہے، روایت پرست ماحول میں کلام الہی پر اپنے ایمان کا ڈنکا لگانا ہے، ڈنکا بجانا ہے۔ یہ گھر میں بیٹھ کر یا نماز میں ان آیات کا پڑھ لینا مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے یہ کام کر لیں اور نمازوں میں یہ الفاظ دہرا لیں تو اگلا رد عمل ریاکشن نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، مجرموں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے ان بندوں کو ٹھٹھے کا، دل لگی کا، مذاق کا، طعن و تشنیع کا موضوع بنا لیتے تھے۔ تو اگر یہ بات صرف عقیدے کی ہو، نماز کی ہو، تو یہ اتنا بڑا تضاد تو نہ پیدا ہو کہ اللہ کے ان بندوں کو مجرمین پکڑ رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مذاق ان کا اڑایا جا رہا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، مذاق کا موضوع بنا لیا، دل لگی اور ٹھٹھے کا، طعن و تشنیع کا موضوع بنا لیا تم نے ان کو۔ اور آگے فرماتے ہیں حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے طعن و تشنیع میں اتنا اپنے آپ کو الجھا لیا کہ تم یہ بھی بھول گئے کہ یہ میرے بندے تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں میرا کلام سنا رہے ہیں۔ اتنی بات پر غور کیا ہوتا کہ میرا وہ بندہ تم سے کیا کہتا تھا، اپنی ذات کی بات کرتا تھا یا میرے کلام کی بات کرتا تھا؟ وہ لوگ
اپنے باپ دادا کی تمہیں روایات سناتے تھے یا میری آیات سناتے تھے؟ اپنی ذات کی بات تھی یا آپ اللہ کے کلام کی بات تھی؟ حتی انسوکم ذکری، اتنی بات پر بھی تم نے غور نہ کیا کہ یہ تمہارے دروازے پر آنے والا کس کام کے لیے آیا ہے؟ میرے کلام کے لیے آیا ہے، میرے قرآن کے لیے آیا ہے، اس کی آیات کے حوالے سے تم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا، ان کی شخصی حیثیت کو دیکھا، کپڑوں کو دیکھا، چہروں کو دیکھا، رنگ روپ کو دیکھا، تو وہ آئے نہیں مجرمین کو۔ تو فرمایا پاس ان میں الجھ کر تم بھلا بیٹھے میرے ذکر کو۔ فرماتے ہیں وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور پھر تم میرے ان بندوں سے کیا کرتے تھے؟ ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، دل لگی، ٹھٹھا مخول ان بندوں سے جو میری آیتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اور میرے وہ بندے بھی کتنے مستقل مزاج بندے تھے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں کی تعریف فرماتا ہے کہ یہ دل لگی، یہ ٹھٹھا، یہ تان و تشنیع، یہ سوشل بائیکاٹ، جو کچھ تم نے کیا، انہوں نے میرا راستہ نہ چھوڑا، میرا قرآن نہ چھوڑا، میری آیات کو نہ چھوڑا۔ کیا فرماتے ہیں؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کا دن ہے، آج میں ان کو بدلہ دوں گا، ان کی امنگیں اور تمنائیں آج پوری ہوں گی، آج بلا شبہ میں ان کو بدلہ دوں گا۔ اور کیا بدلہ اتنا بڑا جو مل رہا ہے رفقا؟ کس بنیاد پر؟ نمازوں پر، روزوں پر، کس کام پر یہ بدلہ ملے گا رفقا محترم اتنا بڑا؟ بما صبروا، بوجہ صبر کے۔ اور صبر کیا ہے؟ کلام الہی پر ڈٹ جانا، کلام الہی کے مطابق عقائد و اعمال کو ڈھالنا، کلام الہی کی منادی کرنا۔ کلام الہی کا جو کام ہے رفقا محترم، اس کے لیے ہمت درکار ہے، صبر درکار ہے، استقلال درکار ہے۔ تو یہ صبر انہوں نے اپنے اندر پیدا کیا۔ انہم هم الفائزون، اور آج کی کامیابی تو بس میرے انہی بندوں کے لیے۔ تو یہ رفقا محترم ناجی گروہ، جماعت، نجات، کامیابی حاصل کرنے والا گروہ۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقا محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت قرآن کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا اس کلام الہی کی منادی کرنا، اس کے اوپر قائم ہونا، اور اس کے غلبے کے لیے آپ